والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سبحان الله سبحان الله. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له. سبحان الله. أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا آلانا مولانا مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله مولانا العظيم. سر کے دل سے سبھی احباب درود شریف کی تلاوت فرمانے. ابھی ہم نے مغرب کی نماز ادا کی ہے نا؟ الحمدللہ کی ہے نا؟ عشاء کی انشاءاللہ کریں گے. یہ پروگرام، یہ بولنا، تقریر کرنا، تقریر سننا، مفتی صاحب نے نعت پڑھی، یہ نعت سنانا سننا، نماز روزہ، یہ تمام اعمال کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ اور یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے اور وہ ہمیں اس عمل کو اللہ قبول فرما دے. یاد رکھیے ہر عمل کو اللہ یوں ہی قبول نہیں فرماتا. میں نے اس لیے عرض کیا کہ میری جانب دیکھیں، پھر سے کہتا ہوں میری جانب دیکھیں، پھر سے کہتا ہوں میری جانب دیکھیں. مجھے دیکھیں گے تو میں سناؤں گا. سبحان اللہ. عمل کی قبولیت کی کچھ شرطیں ہیں. وہ عمل ان شرائط پہ پورا اترے گا تو میرا اللہ قبول کرے گا، ورنہ میرا اللہ قبول نہیں کرے گا. اب ابتدا کے 5 منٹ مشکل ہوں گے لیکن اگلی بات سوکھی ہو جائے گی. وہ عمل ان شرائط پہ پورا اترے گا تو میرا اللہ قبول فرمائے گا، ورنہ میرا اللہ قبول. یہ میں نے بڑا سوکھا سا اور جان بوجھ کے لفظ بولا ہے کہ اللہ قبول نہیں فرمائے گا. یہ اصل لفظ نہیں ہے. اصل لفظ یہ ہے کہ اللہ وہ عمل اٹھا کر اس بندے کے منہ پہ دے مارے گا جو ان شرائط پہ پورا نہیں اترے گا. تو ہمیں سوچنا تو ہوگا کہ میری محنت، میری تگودو، میری جد و جہد، میری مشقت، میری زبان، میرا وجود، میری انرجی، میری توانائی، میری قوت، میری پاور، میری صحت، میرا مال ٹھکانے لگ رہا ہے یا میرے لیے وبال بن رہا ہے؟
سوچنا تو ہوگا. اب دائیں بائیں کے ماحول کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے, اور پھر میرے جملے آپ کو تب سمجھ آئیں گے. صاحبان توجہ ہے. عمل کی قبولیت کی پہلی شرط, اب یہ میری تقریر کا پہلا جملہ ہے, وہ پہلے میں نے صرف آپ کی توجہ کھینچنے کے لیے باتیں کی, یہ میری تقریر کا پہلا جملہ ہے. کسی بھی عمل کی قبولیت کی پہلی شرط, جب جملہ آپ تک پہنچ جائے تو آپ کی مسکراہٹ مجھ تک پہنچے. وہ تب پہنچے نا جب میں کچھ سنا دوں, آپ تک بات پہنچ جائے. کسی بھی عمل کی قبولیت کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل دائرہ شریعت کے اندر ہو. نہیں مجھے لطف آیا, وہ عمل کہاں ہو؟ شریعت کے اندر, کسی کا من پسند نہ ہو, کسی کا من پسند نہ ہو, کسی مولوی کا من پسند نہ ہو, کسی پیر کا من پسند نہ ہو, کسی لیڈر کا من پسند نہ ہو. معاشرے کی من پسندی نہیں چلتی, کسی پیر کی من پسندی نہیں چلتی, کسی ملا کی من پسندی نہیں چلتی کہ یہ ملا کو پسند آ گیا, بڑا میٹھا میٹھا ہے. گھبرا گئے ہو گیا. نہیں, عمل اللہ وہ قبول کرے گا جو دائرہ شریعت کے اندر. بولیے نا, بولیے. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ دائرہ شریعت کیا ہے؟ یہاں سے میری اگلی بات شروع ہو رہی ہے. دائرہ شریعت ہے میرے حضور کی اداؤں کا نام. سنی بولے, سنی بولے. دائرہ شریعت ہے میرے آقا کی اداؤں کا نام. دائرہ شریعت ہے پیارے محبوب کی اداؤں کا نام. دائرہ شریعت ہے میرے آقا کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کھانے پینے اوڑھنے کا نام. دائرہ شریعت ہے میرے آقا کے دن اور رات کا نام. دائرہ شریعت ہے میرے آقا کی صلح کا نام, جنگ کا نام. دائرہ شریعت ہے میرے آقا کے غصے کا نام. دائرہ شریعت ہے میرے آقا کی مسکراہٹ کا نام. دائرہ شریعت ہے میرے آقا کی دوستی کا نام. دائرہ شریعت ہے میرے آقا کی دشمنی کا نام. دائرہ شریعت ہے میرے آقا کے اقوال کا نام, افعال کا نام. دائرہ شریعت ہے میرے آقا کے بول کا نام. دائرہ شریعت ہے میرے آقا کی سنت کا نام, کردار کا نام. جو اس دائرے میں آئے گا میرا اللہ وہ قبول کرے گا, ورنہ اٹھا کے اس بندے کے منہ پہ دے مارے گا. بات سمجھ آئی, یہاں تک نہیں آئی؟ سبحان اللہ. مجھے نہیں, آپ کی سبحان اللہ مجھے سمجھ نہیں آئی. بڑے تھکے تھکے سے بیٹھے ہوئے, ابھی تو مغرب کا وقت ہے. ذرا بلند آواز سے بولیے نا, اور بلند آواز سے ذرا. بچے نہیں, بڑے بولیں, بڑے بولیں. دائرہ شریعت میرے آقا کی اداؤں کا نام. کیوں؟ اس لیے کہ تہذیب عبادت ہے سراپائے محمد. میں صدقے جاواں سبحان اللہ. جزاکم اللہ. تہذیب عبادت ہے سراپائے محمد. بندے کہتے ہیں یہ خوشی کی تہذیب ہے, یہ غمی کی تہذیب ہے, یہ ہمارے رسم و رواج ہیں, یہ معاشرے کی تہذیب ہے, یہ لین دین کی تہذیب ہے, یہ ہمارے اٹھنے بیٹھنے کی تہذیب ہے, یہ ہمارے کاروبار کی تہذیب ہے. ارے عبادت کی تہذیب کیا ہے؟ سنو ایک سنی سے, تہذیب عبادت ہے سراپائے محمد. تسلیم کی خوشبو چمنارائے محمد, تنظیم خدا ساز تمنائے محمد, منشا جو خدا کا وہی منشائے محمد. جس دل میں ہے اللہ
وہی رہتے ہیں وہ بھی، کہتا ہے جو اللہ وہی کہتے ہیں وہ بھی۔ اللہ کی اطاعت ہے محمد کی اطاعت، قرآن کی دعوت ہے محمد کی اطاعت ہے۔ جتنا شعور اتنا ہی اس حد کو سمجھ لے، اللہ کو سمجھنا ہے محمد کو سمجھنا، اللہ کو سمجھنا ہے محمد کو سمجھ لے۔ اللہ ہے کیا جس نے بتایا وہ محمد، قرآن سے پیغام جو لایا وہ محمد، آیات میں پیوست جو آیا وہ محمد، جس نے بشریت کو سجایا وہ محمد، وہ علم معظم و طبیعت وہ محمد، قرآن زباں ترے گفتار محمد، قرآن عمل منزل کردار محمد، اخلاق ہماگیر کی وسعت ہے محمد، انسان سے انسان کی ملت ہے محمد، روح شمس و قمر محمد، مطلوب بام و تر محمد، راہدار رہبر محمد، راکب بہروبر محمد، نطق شیری اثر محمد، طیب و طاہر محمد، مزمل و مدثر محمد، نبی الحرمین محمد، سرور کونین محمد، محبوب رب المشرقین محمد، جد الحسن والحسین محمد، امام القبلتین محمد، شفیع المذنبین محمد، سید العارفین محمد، سید الساجدین محمد، مشعل بزم وفا محمد، واجب حل عطا محمد، گوہر ارتقا محمد، گوہر انما محمد، سید الاصفیاء محمد، آفتاب خدا محمد، مہتاب عطا محمد، یاسین و طہا محمد، رحمت للعالمین محمد، رہبر السالکین محمد، راحت العاشقین محمد، صاحب کعبہ قوسین محمد، رسول الثقلین محمد، نادش دو جہاں محمد، رحمت برسبا محمد، ہادی السجا محمد، فخر کون و مقام محمد، مشفق و مہربا محمد، راحت آسیہ محمد، سید و سردار محمد، قافلہ سالار محمد، مصدر انوار محمد، نور انوار محمد، حبیب کردگار محمد، مقصد کائنات محمد، مرکز کائنات محمد، ہادی کائنات محمد، روح کائنات محمد، طبیب کائنات محمد، حسن کائنات محمد، رونق کائنات محمد، بہار کائنات محمد، فخر موجودات محمد، جمیع الحسنات محمد، جامع البرکات محمد، خیر الانام محمد، سید العرب والعجم محمد، جمیل الشیم محمد، تاجدار حرم محمد، چراغ حرم محمد، عادل بے عدیل محمد، دعائے خلیل محمد، لطف رب جلیل محمد، صادق و امی محمد، خیر الورا محمد، بدر التجا محمد، شمس الزہا محمد، احمد مجتبی محمد۔ صلی اللہ صلی اللہ اصلی ہو، جلدی جلدی اصلی پڑھ لو، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ، ایمان سے زیادہ مقدم محمد، دین سے زیادہ مقدس محمد، فرشتوں سے زیادہ معصوم محمد، والدین سے زیادہ محترم محمد، اولاد سے زیادہ عزیز محمد، سانس سے زیادہ مطلوب محمد، دھڑکن سے زیادہ قیمتی محمد، سورج سے زیادہ تابندہ محمد، چاند سے زیادہ شگفتہ محمد، شبنم سے زیادہ پاکیزہ محمد، خوشبو سے زیادہ معطر محمد، شہد سے زیادہ میٹھا محمد، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ۔ اللہ آپ سے راضی رہے، آپ بس صرف مجھے سن لیں وہی کافی رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، اللہ آپ کو عزتیں عطا فرمائے۔ آپ واپس سے اپنی جگہ پہ مجھے بیٹھ کے سنتے رہیے، جیسے میرا جملہ کو اچھا لگے نا اور آپ کا جی چاہے مجھے کچھ چیز دینے کا، گفٹ کرنے کا، تو آپ نے ادھر سے چیز نکالنی ہے، اس مٹھی میں رکھ لیں۔ پریشان ہو گئے، میں لمحہ کا چھڑتا نہیں، بول کے تو چھڑتا پریشان، میں صرف آپ کے بار بار اٹھنے سے لوگوں کی توجہ ہو جاتی ہے، وقت دائیں بائیں نہ ہو، اس لیے میں پھر آپ کا جی چاہے پھر آپ نے نکال لینا اس مٹھی میں، پھر اور جی چاہے گا پھر اور نکال لینا اس مٹھی میں۔ میں جب سلامی لے کے کروں گا نا اس وقت مجھے دے دیں۔
اب توجہ تہذیب عبادت ہے ایتنا دے مولوی کو گھاٹی لب لگے تہذیب عبادت ہے سراپائے محمد اب سنیے گا میرا جملہ سنی کمزور نہیں ہوتا بیٹھے ہو ٹر گئے ہو اب دیکھیے نا بس حضرت چھوڑ دیں ساؤنڈ اتنا ہی وہ جتنا تھا اس نے کر دیا اب میں کر رہا ہوں انشاءاللہ بات پہنچے گی جہاں تک اللہ نے ہمت دی سنی کمزور نہیں ہوتا کیوں وجہ اب دیکھیں نا ہم بولیں یا نہ بولیں لفظ خود بولتے ہیں لفظ خود بولتے ہیں اب جیسے سنی اس کے پیچھے پاور ہے سنت اس کے پیچھے پاور ہے جیسے پاکستانی اس کے پیچھے پاور ہے پاکستان فوجی اب یہ لفظ خود بتاتا ہے اس کے پیچھے پاور ہے فوج سعودی سعودیہ امریکی امریکہ سنی سنت مسلمان پیچھے پاور ہے اسلام مومن پیچھے پاور ہے ایمان لفظ خود بولتے ہیں لفظ خود بندہ پیچھے پاور ہے بندگی پیچھے پاور ہے بندگی لفظ خود بولتے ہیں ایک بندہ کہتا پھرے میں فوجی میں فوجی میں فوجی فوج جو کہے یہ میرا نہیں اللہ بابا جی کو سلامت رکھے جن تک لفظ پہنچا اور انہوں نے بخیلی نہیں کی فوج جو کہے یہ میرا نہیں ایک بندہ کہتا پھرے میں امریکی اس کی تلاشی لو تو گرین کارڈ نہ نکلے کیا رہ گیا پلے ایک بندہ کہتا پھرے میں سعودی تلاشی لو تو اقامہ نہ نکلے ایک بندہ کہتا پھرے نا میں سنی اس کی تلاشی لو تو اس کی عبادت سے سنت نہ نکلے اس لیے تہذیب عبادت ہے سراپائے محمد تہذیب عبادت ہے اب جملہ میرا سنیے گا میں نے یہ کیوں جملہ بول دیا تورات آسمان سے آئی انجیل آسمان سے آئی زبور آسمان سے نازل ہوئی لیکن یہ قرآن کا درجہ نہیں رکھتی تورات قرآن کا درجہ نہیں رکھتی انجیل قرآن کا درجہ نہیں رکھتی زبور قرآن کا درجہ نہیں رکھتی قرآن وہ ہے جو قلب مصطفیٰ سے ہو کر آیا قرآن وہ ہے جو قلب مصطفیٰ سے ہو کر آیا سنیے میرا اللہ اس عمل کو عبادت مانے گا جو ادائے مصطفیٰ سے ہو کر اوپر جائے گا اوپر سے کوئی چیز نیچے آئے تو درمیان میں مصطفیٰ نیچے سے کوئی چیز اوپر جائے تو درمیان میں مصطفیٰ کیوں تہذیب عبادت ہے سراپائے محمد تہذیب عبادت ہے نہ بولنے کا مطلب یہ دو مطلب ہو سکتا ہے ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی اور ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے سمجھ آئی ہے لیکن گل میرے تو تھلے ہے میں آپ اتے دو میں گلنا نہیں ٹھیک دو میں گلنا نہیں ٹھیک وہ بدل گا تہذیب عبادت ہے سراپائے محمد اب دیکھیے اللہ رب العزت نے میرے آقا کو آخری نبی بنا کر بھیجا میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے میں اس پر آ رہا ہوں اور اسی میں سے ایک دو باتیں آپ کے حوالے میں نے کرنی ہیں اللہ رب العزت نے میرے آقا کو آخری نبی بنا کر بھیجا نبیوں کا امام بنا کر بھیجا نبیوں کا سرتاج بنا کر بھیجا ساری کائنات کا امام بنا کر بھیجا مرکز کائنات مقصود کائنات بنا کر بھیجا اور بلکہ ہمارا دعویٰ ہے ایمان ہے اللہ نے میرے آقا کو بھیجنا نہ ہوتا اللہ اس کائنات کو نہ سجاتا فلک خوب صورت سجایا نہ ہوندا کسے شہدویت شایا نہ ہوندا نہ اے عرش کرسی نہ چند تارے شب و روز دے نہ ہوندے نہ دارے نہ جنوں بشر سے نہ کوئی پرندہ یا
حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ نہ ہورا نہ کسے نہ آدم نہ حوا نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا نہ تختہ تے تاجاں دے سلطان ہوندے نہ محلہ دے والی نہ دربان ہوندے نہ ملدی کسے نو کدے زندگانی ہوائے نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی نہ میلاد ہوندے نہ اے نات خانی سناخا نہ ہوندے نہ اے خوش بیانی نہ عرش و فرش نہ خاکی نہ نوری زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری کسے چیز دا اے تے سایہ نہ ہوندا جو رب نے محمد بڑھایا مقصود کائنات بنا کے دلائل کئی ہیں ختم نبوت پر، لیکن میں ایک صرف عرض کرنا چاہوں گا آج کی اس مجلس میں جو میں نے تلاوت کی ہے خطبہ میں، توجہ آپ کی بھرپور رہے گی۔ جس نبی کو بھی دیا جتنا دیا میرے رب نے تجھے، جسے بھی دیا جتنا دیا کس نے دیا؟ میرے رب نے دیا، لیکن اس کے دینے کا انداز بڑا جدا ہے، اس کے بڑا جدا۔ جسے دیا فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، حرف تا لگا، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، حرف تا لگایا۔ جب میرے محبوب کی باری آئی، آپ کے آقا کی باری آئی، تو اللہ نے انداز بدل دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس کا مطلب بھی دل، اس کا مطلب بھی دل، اس کا مطلب بھی عطا کرنا، اس کا مطلب بھی عطا کرنا، فرق کیا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، تا محبوب کی باری ہے تو فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تو لگایا۔ فرق کیا ہے؟ دونوں کا مطلب دینا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب، یہ نہیں فرمایا نبیوں تمہیں کتاب دوں گا، نہیں، من کتاب، من کہتے ہیں میں سے، یہ نہیں فرمایا تمہیں کتاب دوں گا، نہیں، من کتاب، توجہ ہے میرے بات، کتاب میں سے، حکمت میں سے، تدبر میں سے، فصاحت میں سے، بلاغت میں سے، امامت میں سے۔ اب اس پر میں پھر قرآن کی دلیل دے رہا ہوں، اپنے اس جملے پر اگلی دلیل، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، فَتَلَقَّى آدم من ربہ کلمات، چند کلمے دیے آدم کو، فتلقا، القا کیا، اور محبوب کی باری آئی تو فرمایا انک لتلقى القرآن۔ اللہ اللہ اللہ، یار کیا دے سبحان اللہ، چوکی سمجھ آندی ہے چوکے چپ، توجہ، آتینا انا آتیناک الکوثر من کتاب فتلقا کلمات۔ اب اگلا جملہ میرا سنیے گا اور اسی پہ میں نے انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے آج کی، توجہ، فتلقا کلمات۔ اب اس کا میں معنی کر رہا ہوں، آدم جی اللہ آپ یہ لے جائیے، بس یہ لے جائیے، آپ کے بعد نوح آ رہے ہیں باقی وہ لائیں گے، نوح آپ یہ لے جائیے، آپ کے بعد ابراہیم آ رہے ہیں باقی وہ لائیں گے، ابراہیم آپ یہ لے جائیے بس اتنا سا لے جائیے، آپ کے بعد یعقوب آ رہے ہیں باقی وہ لائیں گے، یعقوب آپ یہ لے جائیے، آپ کے بعد موسیٰ آ رہے ہیں باقی وہ لائیں گے۔ اور جب میرے آقا کی باری آئی تو اللہ فرماتے محبوب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، محبوب جو پڑا ہے سارا لے جا، تیرے بعد آنا ہی کسی نے نہیں۔ محبوب جو پڑا سارا لے جا، سبحان اللہ۔ یا تے تسی چوکے خطیب سن دے ہو یا پھر بالکل نہیں سنی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، محبوب جو پڑا ہے سارا لے جا، محبوب جو پڑا ہے سارا لے جا۔ میرے ایک ایک لفظ یقین جانو ایک ایک تقریر ہوتی ہے، لیکن میں اتنی بخیلی دا مظاہرہ کیتا کدے نہیں، میرے اللہ جو عطا فرماندے میں دے کے ٹر جانا، سارا لے جا، سارا لے جا۔ اچھا ایک ہی سارا دے دیتا، سارا کوئی دے دیتا، سارا کوئی دے دیتا۔ میں کہ ہاں سن، میں ذمہ داری نال جملے بول رہا،
لیکن تسی اگر اس نے بخیلی کی دی تو کہے گا اللہ نے میرے آقا کو سب کچھ دیا سوائے ربوبیت کے، سوائے محبوب کو رب نہیں بنایا، محبوب کو رب اس لیے کہ رب بنایا نہیں جاتا، اور جسے بنایا جائے وہ رب نہیں ہوتا۔ آقا فرماتے ہیں بولے دا بے مکہ، یہ نہیں فرمایا میں مکہ میں پیدا ہوا، نہیں، بولے دا پیدا کیا گیا، پیدا کیا بولے دا بے مکہ، میں مکہ میں پیدا کیا گیا، جملہ بتا رہا ہے میں اور مجھے پیدا کرنے والا اور بولے دا بے مکہ میں پیدا کیا گیا، سب کچھ دیا، ہاں محبوب سب کچھ لے جا، الیوم میرے جملے یاد ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، محبوب سب کچھ لے جا، سب کچھ لے جا، نبوت ساری لے جا، رسالت ساری لے جا، تدبر سارا لے جا، فصاحت ساری لے جا، بلاغت ساری لے جا، امامت ساری لے جا، نبوت ساری، ساری یہ کیسا جملہ، ہاں ساری، نبوت آدم کو بھی ملی، نبوت ابراہیم کو بھی ملی، نبوت موسیٰ کو ملی، نوح کو ملی، نبوت جسے ملی اس کا مقام بڑھ گیا، لیکن خود نبوت رہی، نبوت آدم کے دروازے پر، آدم کو اونچا کر دیا، خود نبوت رہی، نبوت موسیٰ کے دروازے پر، موسیٰ کو اونچا کر دیا، خود نبوت رہی، نبوت ابراہیم کے دروازے پر، ابراہیم کو اونچا کر دیا، خود نبوت رہی، نبوت چلتے چلتے جب میرے آقا کے دروازے پر آئی تو اب نبوت کا مقام بڑا، نبوت ختم نبوت بن گئی، دیا کریں، ہاتھ بلند کر کے، جی توجہ ہے دوستو، میرے مجھے اتنا بتا دیں میری بات سمجھ آ رہی ہے، اوکھی تو نہیں لگ رہی، جی سبحان اللہ، محبوب نبوت ساری لے جا، رسالت ساری لے جا، تدبر سارا لے جا، فصاحت ساری لے جا، بلاغت ساری لے جا، امامت ساری لے جا، قیادت ساری لے جا، شرافت ساری لے جا، محبوب حسن سارا لے جا، جمال سارا لے جا، معجزات سارے لے جا، تیرے بعد آنا جو کسی نے نہیں، اسی لیے آقا فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، رب نے جو بھیجنا تھا مجھے دے کے بھیج دیا، رب نے پیچھے اچھائی چھوڑی کوئی نہیں، میں اپنے ذوق سے معنی کر رہا ہوں، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، رب نے جو بھیجنا تھا مجھے دے کے بھیج دیا، اللہ نے پیچھے اچھائی چھوڑی، جب رب نے پیچھے اچھائی کو نہیں چھوڑی تو اب آئے گا کوئی کیوں، لائے گا کیا، یا تمہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے، کوئی آئے گا کیا اور وہ لائے گا کیا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں میں نے سب کچھ دے دیا، اتممت علیکم نعمتی، تمام کر دی نعمت محبوب کے دامن، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، سب کچھ دے دیا، محبوب سارا لے جا، حسن سارا لے جا، آقا سے بڑھ کے کوئی ہے، حضرت حسان منبر نبوی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں وَحَسَّنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آقا سے بڑھ کے کون ہے، حضرت انس فرماتے ہیں لوگوں میں نے ریشم بھی دبایا، محمد کے ہاتھوں کو بھی دبایا، میں نے ریشم کو اتنا نرم نہیں پایا جتنا محمد کے ہاتھوں کو نرم پایا، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہی،
سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر. کون میرے آقا کے برابر ہو سکتا ہے؟ کون میرے آقا کے جیسا ہو سکتا ہے؟ آقا تو امیر حرم، میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب، میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا. تو کجا من کجا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں. تو سمندر میں پھٹکی ہوئی پیاس ہوں. میرا گھر خاک پر، تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا. تو کجا من کجا، میرا ملبوس ہے پردہ پوشی تیری. مجھ کو تابع سخن دے خاموشی تیری. تو جلی میں خفی، تو اٹل میں نفی، تو صلہ میں گلا، تو کجا من کجا. اور تو کجا من کجا سمجھنا ہے تو یوں سمجھو جیسے پیر سید میر علی شاہ گولڑوی، انہوں نے کہا کتھے مہر علی، کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں. اور میاں محمد بخش کھڑی کھڑی والے، انہوں سیف الملوک دا کلام لکھیا، پنجابی دا شاعر، انہوں دا نام ہے محمد. وہ کہندر میں محمد ٹھاکو لوکو، میں محمد چور، میں محمد ٹھاکو لوکو، میں محمد چور. جدا لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد ہو. سبحان اللہ. آجا مومن دیکھ ذرا ہر سب فضا میں نبی نبی، پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں نبی نبی. الف سے لو انسان نبی، پاس کامل برہان نبی، تاس تطہیر کی جان نبی، ساس سکلین کی شان نبی، اور مخفی بات کا راز نبی، جیم سے پاک جواز نبی، مقدور نبی، تقدیر نبی، آس حق کی تصویر نبی، تہر میں عصو حیات نبی، پروانہ پل سرات نبی، کلیوں کی چٹک میں نبی نبی، پھولوں کی مہک میں نبی نبی، چڑیوں کی چہک میں نبی نبی، امید نبی، تائید نبی، اور مومن کی تصدیق نبی، حامد حماد حمید نبی، مہتاب نبی، خورشید نبی، تاروں میں نبی، پیاروں میں نبی، یاروں میں نبی، چاروں میں نبی. حامد حماد حمید نبی، مہتاب نبی، خورشید نبی، تاروں میں نبی، پیاروں میں نبی، یاروں میں نبی، چاروں میں نبی، شاروں میں نبی. قرآن تیرے پیاروں میں نبی، ہر مومن کے ناروں میں نبی. اے نور بھی نبی، اے نور بھی نبی، انور بھی نبی، قاسم بھی نبی، عاشر بھی نبی، صادق بھی نبی، رحمان کی ہے سوغات نبی، بن بادل کے برسات نبی، زہرا کا بابا نبی نبی، حسنین کا نانا نبی نبی، کعبے کا جھومر نبی نبی، اے ابر کرم بھی نبی نبی، صلوات صلات میں نبی نبی، ہجرت کی رات میں نبی نبی، اور سچی بات میں نبی نبی، شرفاء کی جماعت میں نبی نبی، تبلیغی جماعت میں نبی نبی، نبیوں کا پیارا نبی نبی، میری آنکھ کا تارا نبی نبی. تو دین سے باہر جو کر لے اے دین کے اندر نبی نبی. تھک گئے تھوڑی جی اور توڑی کر لوں. توجہ ہے دوستو. ماشاءاللہ. اللہ تو انہوں سلامت رکھے، خوش رہو، جیوندے رہو. محبوب نبوت ساری لے گئے. نبوت الیوم اکملت لکم دینکم. اور توجہ رکھو میرے والے، بڑا نچوڑ توڑ دے دے. تسی کوئی کام کرو تے وہ جدو کام ہو جائے نا پورا. توجہ بڑی اساسیت دا بندہ میرے وقت توجہ رکھو گے تو سناواں گا. میں آکھیاں بند تسی کو کام کرو تو کام جب ہو جائے نا پورا تے انہوں کہندے مکمل ہو جائے. کی کہندے اوسے کام کسی اور نو نہیں، اوسے کام پنجابی ساتھ اوسے کام اینا سونا کر کے کرو، دل جمی نال، دل لگی نال، رنگ بھر دیو کہ پھر کسی نو بلا کے پوچھو یار میں کام کیتا ہے کہ ہو جائے ہوئے وہ دنت دے لوے انگلی تے کہے میرے کو کی پوچھدا ہے. انہوں کہندے اکمل ہو. ہائے 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 انہوں کی کہندے اکمل ہو گئے. مکمل چلتے 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 جب نقطہ عروج پہ پہنچے تو کامل بنتا ہے، اکمل بنتا ہے. اس کی اوپر والی ڈگری مکمل کی اوپر والی ڈگری. اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم.
لو میں ہوں ایک اور مانا کرن لگا جی ہن بھی کسی کو سمجھ نہ آیا تے ایدا مطلب ہے بندے نے میز ماری میز ہوں کسی بدلی سمجھ لو جی ساڈی پنجابی وچ کہندے نے او جان کے نہیں پیا بول ہاں کسی بدلی کی مکمل کامل اکمل نو کہندے اکمل نو کہندے جدے وچوں نہ کوئی شے کٹی جا سکے تے نہ نویں شے اودے وچ پائی جا سکے نہ اودے وچ کوئی شے کٹی جا سکے نہ اودے وچ کوئی شے پائی جا سکے اللہ فرماندے نے میرے سونے دا دین کامل ہے مکمل ہے اکمل ہے ایدے وچوں نہ کوئی شے کٹ سکدے ہو نہ پا سکدے تو میرا دائرہ شریعت والی گل یاد آ ایدے وچوں نہ کوئی شے کٹ سکدے ہو نہ کوئی شے پا سکدے ہو اسلام کامل ہے نہ کوئی شے کٹ سکدے ہو نہ کوئی شے پا سکدے ہو دین کامل ہے نہ کوئی شے کٹ سکدے ہو نہ کوئی شے پا سکدے ہو شریعت کامل ہے نہ کوئی شے کٹ سکدے ہو نہ کوئی شے پا سکدے ہو کلمہ کامل ہے نہ کوئی شے کٹ سکدے ہو نہ نواں جملہ پا سکدے ہو اذان کامل ہے نہ کوئی شے کٹ سکدے ہو رسالت شان صحابہ نعرہ تکبیر کلمہ کامل ہے نہ کوئی شے کٹ سکدے ہو نہ پا سکدے ہو اذان کامل ہے اودے وچوں نہ کوئی جملہ کٹ سکدے ہو نہ نواں جملہ پا سکدے ہو اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم میرے محبوب کی جماعت صحابہ کامل ہے اکمل ہے اس میں سے نہ کسی ایک صحابی کو نکال سکتے ہو نہ غیر کو صحابی بنا سکتے ہو کون سمجھے تو کون نہیں سمجھے اب ملون کے پتہ تھی کچھو کچھو آئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ میں انہاں دے اسے دی بول رہے جڑے نہیں نعرہ تکبیر شان ختم نبوت شان صحابہ اگلی گل ہے شان اہل بیت میرا مانا صرف انہوں چنگا نہیں لگنا جدہ دل ہے بھی نہیں قاضی جی سانو کوئی نویں شے وچ پان دے صرف انہوں چنگا نہیں لگنا جدہ دل ہے سانو کوئی نویں شے وچ دین دے نہیں سانو کوئی نواں کلمہ بنان دے سانو کوئی نویں اذان نہیں ایت کی سانو گھنگرو پان دے ایک بندہ منو کہندے میلاد منتے ہو میں کہ منتے ہیں کہندے مناندے بھی ہو کہندے ساڈے نال رل جاؤ سننا توجہ میرے وال ہے کوئی نہیں سارے توجہ اپنے موبائل والے میرے ریکارڈنگ کر رہے ہیں توجہ میرے والے موبائل والے منو کہندے میلاد منتے ہو مناندے ہو مناندے نہیں کہندا ساڈے نال رل میں کہ ساڈا بڑا دل کردا ہے چلو کوئی گل نہیں نال رل جائیے اسی پیچھے توڑ کے اپنے نال رل دے تسی اگے ہو ٹر تہاڈی کتے بریک لگے تے نال سبحان اللہ سبحان اللہ اے ساڈے نال خانہ نے تھوڑا زور لایا تہاڈے نال رل مجھے کہ کھلو مجھے تے کھلوندے ہی نہیں تہاڈی بڑے ہن ساڈے کولوں گھنگرو نہیں پاڑ ہوندے سبحان اللہ میری گل سمجھ آ رہی ہے ہائے ہائے میں بریلوی مکتبہ فکر کے علماء کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا خدا را قوم دی کدے بریک لوا کام ہو رہا تے اپڑ گیا کدے بریک لوا ورنہ یقین جانے یہ اب دیکھیں نا میں تو درد دل بیان کر رہا ہوں اگلی نسل کے پاس اسلام نہیں ہوگا اور ذمہ دار وہ ہیں جنہوں نے یہ کام شروع کیا ہماری تو قوم نے سننی نہیں اس لیے کہ آپ نے پہلے سے بتا دیا ان کے قریب نہ جانا یہ ہے ہاں سیدھی بات ہے تو ذمہ داری تو ان کی ہے جنہوں نے لگایا قوم کو اس کھاتے میں
اب اس دفعہ سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا گھنگرو پہنے ہوئے اور میلاد النبی کے نام پر جلوس ہو، اس میں کنجریوں کا نام۔ میں فرانس کو کہوں کہ تم گستاخ ہو، میں ڈنمارک کو کہوں کہ تم گستاخیاں چھوڑو، یہ نبی سے عشق ہو رہا، یہ تو توہین ہے، تو میرے آقا کے نام پر توہین کی جائے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم۔ ایک اور میں عام بندے کو سمجھان لیں، ایک اور معنی بات کریں، میں جو اپنا سوٹ خود سلائی کراں، میں وہ کیوں کرنا ہے منو کیونکہ سوٹ سلائی کرنا آندا نہیں، پنجابی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ پنجابی چ فرق ہے نا، اس رائے کی منو آندی نہیں، میں جو خود سلائی کرنے کی کوشش کراں سوٹ تو میں کجدہ کریں منو آندہ ایک ہے کہ مظفر کر مراد آباد کا ٹاپ ٹیلر منو کوے قاضی صاحب میں تو انو سوٹ سلائی کر کے جدوں او کوے تے منو پھر خود ضرورت ہے لینا مارنا دی۔ اچھا چھوڑو مظفر کر دو، پاکستان دا ایک ٹاپ دا ٹیلر جدے دروازے تے منسٹر لینا بنا کے کھلوتے ہیں کدوں ساڈا نمبر آنا او منو کہے کہ کائی صاحب میں تو انو گفٹ کرنا سوٹ سلائی کر کے لگا، پھر میں لینا مارنی خود سوٹ تے ہن میرے جملے تے بخیل نہ بنے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، میں رب جد اپنے محبوب دے امتیاں نو دین دے دیتا ہے مکمل تے کامل تے اکمل کر کے، ہن سجے کھبے جا کے کی لیندے نہیں میری گل سمجھ رب دین اللہ پورا کر دے تے پھر کسی مولوی کو لوگ نہیں میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ دین مکمل ہو گیا، دین کامل ہو گیا، نہ بتا سکتے ہو، بولو نہ نہ بتا سکتے ہو نہ گٹا سکتے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام، تہذیب عبادت ہے سراپائے محمد، تسلیم کی خوشبو چمنارائے محمد، تنظیم خدا ساز تمنائے محمد، تنظیم خدا ساز، تنظیم خدا ساز تمنائے محمد۔ ارے ملا تیری مرضی دے مطابق دین نہیں بنتا، تنظیم خدا ساز تمنائے محمد، اللہ خود دین بنا ہے اور تنظیم خدا ساز تمنائے محمد۔ بعض دفعہ اللہ اپنے محبوب بل دیکھ دے تیری تمنا کی ہے جی میں تیری تمنا ہے میں ہوں گی نظم بنا دیا۔ تنظیم خدا ساز تمنا محمد، منشا جو خدا کا وہی منشا محمد۔ اللہ میں حضور سے محبت نصیب فرمائے، اللہ میں حضور سے پیار نصیب فرمائے۔ اچھا اور میرا جملہ میں سمیٹنا چاہتا گفتگو محبوب نبوت ساری لے جائے، توجہ ہے، رسالت ساری لے جائے، حکمت ساری لے جائے، تدبر سارا لے جائے، فصاحت ساری لے جائے، محبوب صداقت لے جائے یا کہ صدیق بنا، صداقت لے جا صدیق بنا، عدالت لے جا فاروق سجا، سخاوت لے جا عثمان بنا، شجاعت لے جا حیدر سجا، طہارت لے جا حسین بنا، سیاست لے جا معاویہ اور حسن بنا۔ محبوب سارا لے جا، صداقت لے جا صدیق بنا، اور یہ جو آئے تین ہے میرے رب کا توجہ، میں ابھی تک اسی جملے کی دین رب کا، اللہ نے جب دیا محبوب کو تو اب دین ہوا محبوب کا، اسی لیے کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے۔ اللہ تو مکی مدنی نہیں، اس کی طے میں نے کئی باتیں، لیکن وقت تھوڑا ہے، آئندہ ہوں گا پوری رات کے لیے۔ دین ہے رب کا، اللہ نے دیا محبوب کو، اب ہے مکی اور مدنی، یہ بتا رہا ہے کہ محبوب تیرا ہوا،
لیکن قرآن مجید کی یہ آخری آیت ہے نزول کے اعتبار سے، اس میں اللہ رب العزت یہ بھی نہیں فرما رہے کہ معبود دین آپ کا ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں معبود الیوم، 4 کم ہیں اس آیت میں۔ اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم ورضیت لکم الاسلام دینا۔ معبود دین میرا، میں نے دیا آپ کو۔ اب یہ جو عرفات کے میدان میں آپ کے سامنے کھڑے ہیں نا صحابہ، انہیں کہو یہ دین تمہارا ہے۔ اب میں سوال کرتا ہوں، جن کا دین ہے وہ خود دین میں نہیں؟ اللہ اللہ، جن کا اللہ فرما رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین کس کا؟ صحابہ کا۔ جن کا دین ہے وہ خود دین میں نہیں؟ جی میں نے ایک جملہ بولا تھا درمیان میں، شاید کسی کے ذہن میں رہ گیا ہو کہ سنی کمزور نہیں ہوتا۔ کیوں؟ سنت کمزور نہیں ہوتی۔ اب ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، سنی کمزور نہیں ہوتا اس لیے کہ سنت کمزور نہیں ہوتی، سنی ضعیف نہیں ہوتا اس لیے کہ سنت ضعیف نہیں ہوتی۔ کسی روایت کے بارے میں ہوتا ہے یہ روایت، حدیث کے بارے میں ہوتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے، آپ کبھی نہیں سنا یہ کسی نے کہا یہ سنت ضعیف ہے۔ اب سنت ضعیف کیوں نہیں؟ سنت کمزور کیوں ہے؟ حدیث ضعیف ہے، روایت ضعیف ہے، سنت کیوں کمزور نہیں اور ضعیف نہیں؟ اس لیے کہ سنت وہ ہے جس پر جماعت صحابہ نے عمل کیا۔ نہیں سمجھے؟ اور امت کے لیے دین وہ ہے جس پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ ہر حدیث امت کے لیے نہیں، میں ذمہ داری سے جملے عرض کر رہا ہوں۔ ایک کام حضور نے کیا، صحابہ نے نہیں کیا، امت نہیں کرے گی، وہ حضور کے لیے مخصوص تھا، وہ حضور کے لیے خاص تھا، امت کے لیے وہ ہے جس پر صحابہ ہے۔ اب جس پر صحابہ ہے وہ سنت ہے، اور سنت کمزور کیسے ہو سکتی ہے؟ پیچھے صحابہ ہے، صحابہ کمزور ہے ہی نہیں۔ اتنی جملے میرے سمجھ آ رہے ہیں؟ سنت کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں علیکم بسنت وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ ہے سنت۔ اور یہ وہ سنت، یہ وہ ہے جس پر صحابہ۔ آج بھی اگر آپ کو کوئی لگائے کہ یہ عمل کرنا ہے تو دیکھنا ہوگا وہ دائرہ شریعت میں ہے یا نہیں، اور دائرہ شریعت ہے سنت، اور سنت ہے صحابہ، سنت ہے صحابہ۔ اگر دائرہ شریعت میں ایک کام ہو ہی نہیں سکتا وہ صحابہ نے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ آقا فرماتے ہیں میری بیمان ابو بکر کی بیمان، میری بیمان عمر کی بیمان، میری بیمان عثمان کی بیمان، میری بیمان علی کی بیمان، میری بیمان حسن کی بیمان۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں حضور سے پیار نصیب فرمائے۔ وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، یقین جانے یہ میں نے بڑی مشکل سے حضرت مولانا قاری ناصر صاحب کے لیے وقت نکالا، ورنہ انہوں نے کیونکہ دیر سے حکم کیا، یہ پہلے مجھے حکم فرمائے تھے، میں ایک پوری رات کا وقت رکھتا مراد آباد کے لیے۔ اگلے برس آیا تھا انشاءاللہ، ایسی تاریخ ہوگی جس میں کوئی اور پروگرام نہیں ہوگا، یہ میں نے کہیں اور پہنچنا ہے، بڑا لمبا سفر کر کے وہاں پہ بیان کر لیا۔ اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی اس محنت